نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر انسان فلاح و کامیابی چاہتا ہے. کامیاب ہونا، فلاح پانا، یہ ہر ایک کی دل کی چاہت ہوتی ہے. تاجر ہے، تجارت میں نفع ہو، کاشتکار ہو، کاشتکاری میں اسے فائدہ ہو، صنعت کار ہو، صنعت کاری میں اسے نفع نظر آ رہا ہو. اس طریقے سے دنیا کا ہر انسان وہ کامیابی چاہتا ہے. ایک اپنی چاہت ہوتی ہے، ایک ہم چاہیں اور ہم کامیاب ہونے کی کوشش کریں، ایک ہمارا رب ہم کو کامیاب بتائے. تو ہمارا رب ہم کو بتا رہا ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے، وہ کون ہوئے. یہ سورہ مومنون 18واں پارہ ہے، اس کی بالکل شروع کی آیتیں ہیں. یہ آج کے لیے پورا عالم اسلام جو پریشان ہے اور باوجود بڑی تعداد ہماری ہونے کے، عدد بھی ہماری بڑی ہے، عدد بھی، ہتھیار، ذرائع، وسائل بھی ہمارے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر جگہ امت ناکام نظر آ رہی ہے. پسپا ہیں، ہر جگہ پست نظر آ رہے ہیں. تو آخر وجہ کیا ہے؟ اب اگر ہم کو فلاح یاب ہونا ہے، کامیاب ہونا ہے، سربلند ہونا ہے، سرخرو ہونا ہے، تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس لیے اس کا علاج جو ہمارا پروردگار ہم سے بتا رہا ہے، بیان کر رہا ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو، یہ آج کی بات بہت سے لوگ سن رہے ہوں گے اور اہمیت سے کہ پھر ایسا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. اس لیے امانتاً یہ باتیں کہی جا رہی ہیں اور ہر ایک کو اس سلسلے میں ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. تو مرد حضرات ہوں، خواتین ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، اللہ کے واسطے ان باتوں کی طرف توجہ دیں اور ہم اپنی ذات سے لے کر پورے عالم تک کے ایمان والوں کی کامیابی اور فلاح کو چاہیں. دو باتیں ہیں: ایک، اسلام سربلند رہے، اسلام غالب رہے، اور دوسری چیز ہے مسلمان غالب رہیں، سربلند رہیں. یہ دو چیزوں کو سمجھنا ہے. اسلام وہ غالب رہے گا ہمیشہ انشاءاللہ. الاسلام یعلو، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. اس لیے اس کو مٹانے کی بہت کوشش کی گئی، قرآن کو بدلنے کی، قرآن کے جگہ دوسری چیزوں کو لانے کی، قرآن میں تبدیلی کرنے کی بہت کوششیں ہوئی، اب بھی ہو رہی ہیں.
لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم، اس کا فضل، اس کی شان۔ اب دیکھو پوری دنیا میں قرآن پڑھا گیا الحمدللہ، تراویح میں پورے عالم میں قرآن پاک پڑھا گیا، اللہ اکبر۔ اور پڑھنے والا کتنا بڑا عالم ہو، قاری ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، لیکن ذرا فرق آئے تو پیچھے کھڑا ہونے والا چاہے چھوٹا ہو، معمولی ہو، لیکن وہ بھی لقمہ دیتا ہے، اسے پورا حق بنتا ہے لقمہ دینے میں۔ تو بات یہ ٹھہری کہ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے، تو اس لیے اس میں فرق پڑے اللہ گوارا نہیں کرتے، تو فوراً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حافظ پڑھتا ہے تو کچھ فرق آتا ہے تو پیچھے سے کوئی لقمہ دیتے ہیں اور وہ لیتا ہے اس کو۔ اچھا، یہ نہیں کہتا کہ تو اتنا چھوٹا رہ کر مجھے بولتا کیا، مجھے لقمہ دیتا کیا، نہیں، لیتا ہے وہ، اور لینا بھی چاہیے وہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی صورتیں پیدا کی، اس کے لیے بڑے لوگوں کو، بڑے پاورفل بادشاہوں کو، صدروں کو، حکومت کے، مملکت کے سربراہوں کو نہیں، اللہ نے چھوٹے چھوٹے لوگوں سے یہ خدمت لی ہے، اور یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ آپ دوسرے مذہب کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا لو، پادریوں کو بلا لو، فادروں کو بلا لو، سامیاروں کو بلا لو، کسی کو بھی بلا لو، ان کی کتاب میں سے کہیں ذرہ پڑھ کر دیکھے بغیر سنا بولو، پانی پانی ہو جاتے، لاجواب ہو جاتے۔ لیکن الحمدللہ کتنے حفاظ اس رمضان میں 3 رات میں قرآن ختم کرنے والے، 5 رات میں قرآن ختم کرنے والے ہیں، الحمدللہ، اللہ کی شان۔ تو یہ کیا بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں اور راتوں میں کئی کئی پارے قرآن کے پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بات۔ تو یہ اسلام، قرآن، یہ باقی رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، تو ہے ابھی۔ لیکن دوسری چیز جو ہے مسلمانوں کی سربلندی، مسلمان غالب رہیں، یہ ایک بات ہے جو ہم کو سوچنے کی ہے۔ اب ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، پسپا کیا جا رہا ہے، تو اس پر سوچنے کی بات ہے، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی ہے، مسلمانوں کے غالب آنے کے لیے اللہ نے ایک شرط لگائی ہے، اسلام کے غالب آنے کے لیے نہیں۔ اسلام کا غلبہ، قرآن کی حفاظت، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ باقی مسلمانوں کے غلبہ پانے کے لیے اللہ نے ایک شرط لگائی، وہ شرط کیا ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم سربلند رہو گے، سب سے اوپر رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے، اور جس طریقے سے ایمان والے ہونا اس طریقے سے تم رہے تو تم سربلند رہو گے، تم کو غلبہ نصیب ہوگا، یہ ہے اصل چیز۔ اسی طریقے سے دوسری آیت ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک آیت ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ یہ سب آیتیں ہیں یہ، تو اللہ ہماری مدد کرے، اس کے لیے بھی اللہ نے کہا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گے۔ سوال یہ ہے ہم اللہ کی کیا مدد کریں؟ ہم فقیر و غنی، ہم محتاج و مختار، ہم منگتے ہیں وہ داتا ہے، وہ دیتا ہے، تو یہ ہم اللہ کی کیا مدد کریں؟ تو تفسیروں میں لکھا ہے
ان تنصروا دین اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس لیے ایمان والوں کو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے ملک میں جو جمہوری ملک ہے، اس ملک کا اب تک کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہر مذہب والوں کو اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے اداروں کے قائم کرنے، پڑھنے پڑھانے، اس کے چلانے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کو پھیلانے کی اجازت ہے۔ تو اس لیے اب ہمارے ملک میں ہم ہی کو یہ سب چیزیں کرنی ہیں، ذمہ داری ہم کو لینی ہے۔ ہاں، اس کے لیے اللہ نے سب سے پہلے جو معیار ہم کو بتایا ہے، بنایا ہے، وہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فلاح ہوئے، کامیاب ہوئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمائی۔ اب اس میں نمازوں کے خشوع کو اللہ بیان کرے تو سکون کے ساتھ ایمان والے نمازوں کو ادا کریں، تو نماز کو آئیں گے تو ہی نماز ادا کریں گے نا۔ تو نماز کو آنا، حاضری نماز کی وہ ہے ہی، پھر حضوری نماز کی، نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا۔ اب یہ سب سے پہلی چیز ہے کامیابی کے لیے اللہ نماز کو پیش کر رہے ہیں، اس لیے امت کے اندر سب سے پہلے نماز آئے۔ اب سب سے بڑی کمی وہ یہی ہے کہ کروڑوں انسان نماز نہیں پڑھتے۔ اب دیکھو رمضان تھا، الحمدللہ مسجدیں بھری تھی، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیشہ آباد رکھے، مسجدوں کو بھرا رکھے۔ لیکن دیکھو آج چاند نظر آیا تو فوراً اسی وقت سے مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز میں فرق دیکھ لو، کتنا فرق آ جاتا۔ بہت سے لوگ تو 27 کے بعد سے ہی نمازوں کو چھوڑنا، روزوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے، کیا کہتے 27واں ہوگا ابھی کیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ تو نماز فرض ہے، سال بھر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ تو صرف نماز کا جائزہ لے لیں تو امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اس بات پر ہم کتنا فکر مند ہوں، کتنی ہم لوگوں کو اس سلسلے میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلی نشانی جو ہے ایمان والے کی وہ نماز ہی ہے۔ اب اتنی بڑی امت نماز کو چھوڑے تو کیسا بولو؟ اچھے اچھے چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے چھوڑ دیتے ہیں، عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، بہت افسوس کی بات ہے۔ اب ایک بڑی تعداد ہے جمعے کی نماز پڑھتی ہے تو پھر آئندہ جمعے کی نماز پڑھتی ہے، تاج اللہ اکبر، تو پورا ہفتہ نماز ہی نہیں کیا؟ دنیا کے سارے کام چل رہے ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ نماز یہ کہیں گے نہیں، ایسا رہے تو کیسا؟ ایک واقعہ میرے آنکھوں کے سامنے کا، ایک جگہ مجھے بلایا گیا تھا ایک پروگرام میں، وہ جمعے کا دن تھا، بیان کے لیے مجھے بٹھا دیا گیا۔ میں بیان کر رہا ہوں سامنے ممبر کے پاس، اور پیچھے ایک دم مسجد کے دروازے کے پاس وہ مسجد کے امام صاحب ایک صاحب کو لے کر آئے، پھر ادھر بولتے ہیں، ادھر بولتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، پھر وہ ہاتھ ہلاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، ویسا کرتے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں۔ اب میں بیان کرتے کرتے پریشان ہو رہا ہوں کہ امام صاحب مجھے بیان کو بلا دے کر یہاں رہنا نہیں سکا، وہاں کیا کر لگا رہے ہیں، ایسا کر کے بیان ختم ہوا۔ اس کے بعد امام صاحب بولے حضرت معاف کرنا، میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک صاحب کو میں مسجد کو بلایا، وہ آج آئے ہیں، عمر 50 سال سے بڑھ کر ہے اور زندگی میں پہلی بار آئے ہیں، ان کو آج تک کیا کرنا ہے مسجد میں معلوم نہیں ہے حضرت، اس لیے مسجد میں داخل ہونے سے لے کر وضو کیسا کرنا، منہ ہاتھ کیسا دھونا، یہ تک بھی معلوم نہیں۔ میں کھڑے ہو کر ان کو سکھا رہا تھا، بتا رہا تھا۔ ایک انسان کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو جائے اور وہ مسجد ہی کا منہ نہ دیکھے ایمان والا، تو کیسا رہے بولو اللہ۔
پھر بھی اللہ ہم کو روزی روٹی دے رہے ہیں، جینے کو دے رہے ہیں۔ اللہ گرفت کرنے میں آئے تو کون کیا کر سکتا ہے بولو؟ تو ایسی کتنی مثالیں ہوں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے امت کو چاہیے وہ کہ نماز پر قائم ہو۔ اس کے لیے ہم اپنی ذات سے، اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے یہ سلسلہ ہم شروع کریں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس سلسلے میں فکر مند ہو۔ اللہ کے واسطے لاپرواہی مت کرو، بچے کر کے مت چھوڑو۔ بچہ آج ہے کل بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد باپ بن جاتا ہے، اس کے بعد سسرا بن جاتا ہے، دادا بن جاتا ہے، سب ہوتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے اتنا جو ہے یہ انسان ایسا ہی رہتا ہے، تو بہت سوچنے کی چیز ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز کامیابی کے لیے وہ نماز ہے۔ دیکھو آج بہت ساری کوششیں، بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں دنیا میں ایمان والوں سے ایمان چھیننے کے سلسلے میں۔ یہ صاف بات ہے۔ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ایک تو یہود و نصارہ کی بات ذکر کر رہے ہیں، ایک کفار کی بات ذکر کر رہے ہیں، سب تلے ہیں ایمان والوں سے ایمان کو لینے کے بارے میں۔ بالکل ان کا فیصلہ ہے، ان کی پوری کوششیں ہیں، سازشیں ہیں۔ اور اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ یہود جو ہے اہل کتاب جان بوجھ کر یہ کرتے ہیں، جان بوجھ کر۔ تیسری بات ہے ان پر حق واضح ہونے کے بعد ان کو حق کیا ہے معلوم ہے۔ چوتھی بات دل کے بھڑاس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اتنی کھلی بات قرآن کہتا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، دل میں حسد ہے۔ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، ان پر حق واضح ہونے کے بعد معلوم ہے، معلوم ہو کر دل کے بھڑاس کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے ایمان والوں کو ایمان سے بدلنے کی کوشش، یہ ود کثیر دلی خواہش ہے، ان کی دل کی خواہش ہے ایمان والوں کے ایمان کو لینا۔ اللہ اکبر، کتنی صاف بات ہے۔ اللہ جل جلالہ اس کے علاج میں جو بات فرما رہے ہیں، تم مقابلے میں اتر جاؤ، ان کو یہ کرو وہ کرو، نہیں، فاعفو عنہم واصفح، درگزر کرو، معاف کرو، چھوڑو، لیکن کرنے کا کام جو ہے وہ کرو۔ اللہ اکبر، وہ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب دیکھو وہ لوگ یہ کر رہے ہیں، مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی بیماری یہ ہے، اس کے مقابلے میں اللہ جو علاج بتا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کا ادا کرو۔ کیا جوڑ ہے بولو؟ ہاں، ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، لہذا ہم کو لے دے کر وہ ایک رشتہ جو باقی تھا بندے کا اور اللہ کے درمیان کا وہ بھی کٹ گیا ہے، تو اب بدلنا بہت آسان ہے۔ دوسری بات، اگر ہم جانتے بھی ہیں تو حالات کی وجہ سے مجبور ہو کر، غربت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اب ایک بڑی تعداد وہ اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہے، تو مجبور ہو کر وہ ایسا کر رہی ہے غربت کی وجہ سے، تو اللہ فرما رہے ہیں اس کا علاج زکوٰۃ پوری ادا کرو، جن تک پہنچنی ہے ان تک پہنچاؤ۔ آج یہ ان بیلنس سسٹم جو ہے امت میں، مالدار ہے تو مالدار، غریب ہے تو غریب، اس وجہ سے، غربت کی وجہ سے ایک بڑی تعداد اسلام سے ہاتھ دھو رہی ہے۔ اب ان کو فلاں یہ دے رہا ہے، وہ دے رہا ہے، یہ فری کرتا، وہ فری کرتا، نکاح کر کے لے کر چلا جاتا، گھر بسا کے دے دیتا، بچوں کی پڑھائی کا انتظام کر دیتا، روزی روٹی کا بندوبست کر دیتا۔ اس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ جا رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، ہر دن کے واقعات ہیں،
ہر دن کی کارگزاریاں ہیں۔ اب ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کریں؟ غربت سے بچانے کے لیے اگر ہماری زکاتیں نکلتی ہوں اور برابر جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچے، حساب کر کے ہم زکات نکالیں اور اس میں جھکتا تولیں، یعنی زیادہ دیں، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتے ہیں، صدقے کو بڑھاتے ہیں۔ کیسا حضرت؟ سود میں پیسہ بڑھ کر آتا ہے، صدقے میں پیسہ ہمارے ہاتھ سے جاتا ہے، کیسا بڑھ گیا ہے؟ تو زکوٰۃ دینے والوں سے پوچھو، جو ہر سال پابندی سے زکوٰۃ دیتے ہیں ان سے پوچھو گئے سال تمہیں زکوٰۃ کتنی دیے، یہ سال کتنی دیے؟ اکثروں کا جواب رہے گا، مثال کے طور پر الحمدللہ حضرت گئے سال 12,000 دیے، الحمدللہ یہ سال 15,000 دیے حضرت، گئے سال 15 دیے، یہ سال 20,000 دیے حضرت۔ بولیں گے کیا مانے؟ 15,000 زکوٰۃ دینے والا 20,000 زکوٰۃ دے رہا ہے کا معنی کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس کا اصل مال بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اصل کو بڑھا دیے ہیں، اس کا مدل بڑھ گیا ہے، اس کا کیپٹل بڑھ گیا ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ بڑھ گئی ہے۔ تو اللہ اصل کو بڑھا رہے ہیں، مدل کو بڑھا رہے ہیں۔ تو دیکھ لو، سٹاک اٹھا کر دیکھ لو تم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور سودی کاروبار میں، سود کے نظام میں دیوالا نکلتا ہے تو پورا دیوالا نکل جاتا ہے، گھوٹالہ ہو جاتا ہے، دیوالا نکل جاتا ہے، پورا انسان گلی میں آ کر کھڑ جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے بزرگوں، اب اس کی ضرورت ہے ہم مستحقین تک پہنچے برابر۔ دیکھو 40واں حصہ زکوٰۃ کا ہے، 2.5%، 40واں حصہ، 40,000 کو 1,000۔ اب اندازہ لگاؤ دنیا میں کون ہے آج جی ایس ٹی کا حساب اٹھا لو، کتنے پرسنٹ اٹھاتے 18% کا تھا، ہے کہ نہیں؟ بعض بولتے حضرت ہمیں پورے ٹیکس دیے تو پوری چیزیں کا ادا کرے تو 80 کو 5 انہیں پکڑ لگو، 15 روپے ہم نہ دیتا حضرت، ہمیں کیا بیپاراں کر کو کیا کرنا کر۔ بعض حضرت اس مجلس میں ہے، وہ خود بولے حضرت میرے بیپاراں بڑھ کر تھے، میرے دکانہ زیادہ تھے، میں بند کر دیا، مصیبت کما کو ان کو دے کر ہمیں کیا کرنا سو کر میں دکانیں بند کر دیا، مجھے کیا پڑیا ہے کر سمجھ رہے ہیں؟ تو ویسا دنیا کی کوئی حکومت ہو، کوئی بھی ہو، خیر خواہ نہیں ہے، سب لوٹنے کے در پیچ ہے۔ لیکن اللہ کتنے مہربان ہیں، بہت کم مانتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، بندوں ہی کو اللہ لوٹا رہے۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، امت کے مالداروں سے مال لیا جائے گا، غریبوں کو دیا جائے گا۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنیں زکوٰۃ کو باقاعدہ نکالیں، غریبوں تک اس کو پہنچائیں۔ صرف آن لائن بھیج دینا، گوگل پے کر دینا، فون پے کر دینا، ایسا نہیں، ذرا جا کر دیکھو دکھ درد کیسا ہے کر کے۔ پرسوں حضرت مولانا سجاد نعمانی حضرت دامت برکاتہم اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنا ہے، درد بھرا واقعہ۔ حضرت ایک فاؤنڈیشن قائم کیا، رحمان فاؤنڈیشن۔ وہ بولے 1990 میں بہت فسادات کرائے گئے، اور لکھنؤ میں خاص طور سے جوانوں کو مارا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ کریٹ کیا گیا، ایک عنوان اٹھا کر، ایک مسجد کا عنوان اٹھا کر ویسا ایٹماسفیئر کریٹ کیا گیا، حالات ویسے بنائے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ نوجوانوں کو اندر ڈال کر کرفیو لاگو کیا گیا۔ کرفیو جب لمبا ہو جاتا ہے تو پھر گھر والوں کے حالات بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، چیز آ نہیں سکتی، بیپار کر نہیں سکتے، گھر سے باہر نکل نہیں سکتے، خود بخود گراوٹ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ صرف ایک نمونہ، ایک مثال اس کی، لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا، کیسے کیسے حالات گزرے لوگوں پر، اللہ اکبر، کتنے لوگ بھوک مری کی وجہ سے کیسی ان پر حالتیں آئیں، کتنے لوگ پیدل چل کے 100 کلومیٹر گئے، کتنے لوگوں پر کیسے حالات آئے۔
اللہ بس دنیا کو ایک نمونہ دکھایا اور یہ سب کو دکھایا، پوری دنیا کے لوگوں کو دکھایا، دیکھو کیا حال ہوتا کرتے۔ تو ویسا وہ کرفیو لمبا ہو گیا تو حالات بہت پریشان کن ہو گئے۔ تو پھر حضرت خود جو ہے فکر مند ہوئے، کیا کریں ہم ایسا کر کے، چلو گھروں کا جائزہ لیں گے کر کے گئے۔ اس کے لیے کچھ نوجوانوں کو لے کر جب چلے، گھر گھر کا کیا حال ہے ذرا معلوم کریں گے کر کے، تو ویسے ہی پوچھتے پوچھتے گئے، ایک ایک اپنے حالات سناتے گئے۔ حضرت اتنے دن کا فاقہ ہے، اتنے دن سے یہ ہے، کوئی چیز آ کر نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں کر کے۔ یہ جائزہ لیتے ہوئے جب گئے تو سامنے ایک گھر، حضرت کہتے میرے گھر سے بالکل قریب کا ایک گھر تھا، اس میں وہ جانے کی کوشش کیا تو میرے ساتھیوں نے بہت سختی سے منع کر دیا، حضرت اللہ کے واسطے آپ مت جاؤ۔ بھائی کیا بات ہے، ایمان والے کا گھر ہے۔ نہیں حضرت آپ مت جاؤ۔ نہیں کیا بات ہے، نہیں حضرت اس گھر میں تنہا ایک عورت رہتی ہے، جوان عورت، اور ایک بچہ ہے اس کا، بس اتنی سی بات ہے کر۔ تو حضرت فرماتے خیر دوستوں احباب کے کہنے پر میں رک گیا، میں نے اپنی بیوی کو بھیجا، آخر کیا بات ہے کر کے۔ میری بیوی گئی، جا کر آنے کے بعد 15 منٹ تک روتی رہی، اس سے کچھ بھی بولا نہیں گیا۔ میں پوچھا ارے کیا چھوا بولو، تو اس نے ایسی داستان سنائی، کہا امائی تم آئی ہو میرے گھر، میں اس لائق نہیں کہ تم میرے گھر میں آتی، تم نیک لوگ میرے گھر میں ناپاک گھر میں قدم رکھے ہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا، اور یہ معلوم کر کے کہ حضرت آنا چاہ رہے تھے وہ نہیں آئے، بہت اچھا ہوا وہ نہیں آئے، مائی تم بھی نہیں آتی تو اچھا تھا کر کے۔ تو جب پوچھا کیا ہوا تو اس نے وہی کہا کہ دیکھو یہ کرفیو کے زمانے میں میرے شوہر کو لے جا کر قید کیا گیا ہے، میرا شوہر کہاں ہے معلوم نہیں ہے، اتنے دن مجھ پر گزر گئے ہیں۔ شروع میں تو جو کچھ میرے پاس تھا وہ میں کھاتی رہی، اس کے بعد میں قرض لیتی رہی، پھر قرض دینا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، کوئی سہارا نہیں تھا، اب میرا کوئی عورت نہیں تھا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا اب میری ایک جان ہے، میرا یہ معصوم بچہ ہے، اب کیا کریں ایسی زندگی سے، یہ سوچ کر میں اس بچے کو لے کر گئی، دریا کے کنارے کھڑی ایک دم اوپر، اور کود کر جان دے دیں گی، بچے کو بھی ختم کر دیں گے، یہ فیصلہ کر کے میں جب جا کر کھڑی، ویسے میں کار آئی، کچھ اس میں سے نوجوان اترے، پوچھا تو میں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا، انہوں نے کہا اس کی وجہ سے کیا پریشانی ہے، اس کا حل ہمارے پاس ہے، پریشانی کی بات کیا ہے، یہ کہہ کر اس عورت کو لے گئے، سب نے اس کی عزت لوٹی اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، روزانہ ہماری گاڑی آئے گی، تم کو لے کر جائے گی، اور تمہارا جو گزر بسر کا ہے وہ روزانہ تم کو دے دیا جائے گا۔ حضرت میری زندگی ایسی گزر رہی ہے، حضرت بولتے میرے قدموں سے زمین نکل گئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے قریب کا یہ حال ہے اللہ۔ تو دیکھو غربت کی وجہ سے نوبت کہاں تک آتی ہے، آج کتنی بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو اور وجہ ہیں، محبت ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن یہ غربت بھی ہے، نکاح نہیں ہوتے، مسلمانوں کے ڈیمانڈ اتنے رہتے، مطالبے اتنے رہتے، اس کی وجہ سے وہ لوگ خوشی خوشی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے وہ لے جاتے اور آرام سے جو ہے وہ گھر بساتے کر کے ان کا کہنا ہوتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں دیکھو، اللہ تعالیٰ ان سب کا علاج اور امت کی کامیابی فلاح کا علاج سب سے پہلے نماز کو فرما رہے ہیں، والذین هم للزکاۃ فاعلون، پھر وہ لوگ جو زکوٰۃ کا فعل، زکوٰۃ کے ساتھ فعل کا لفظ لائے ہیں، زکوٰۃ کا عمل کرتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں اہمیت کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں، زکوٰۃ خالی
سینڈ کر دیے یہ کر دیے، نہیں، جا کر دھن کر دو، مستحقین تک پہنچاؤ۔ تمہاری زکوٰۃ ادا ہونی ہے تو کن لوگوں کو تم دے رہے ہو، کیسے لوگ لینے والے ہیں، یہ مستقل ایک عمل ہے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے ہمارے ایمان والے بھائی بہنوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اب بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والذین هم عن اللغو معرضون فرمایا، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ اب امت جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں کر رہی ہے، اور نہیں کرنے کے جو کام ہے اس میں پڑی ہوئے، رسموں میں، رواجوں میں، تکلفات میں، تعائشات میں۔ اب امت اسی میں لگی ہوئی ہے، یہی چکر ہے۔ شادیوں میں فلاں شادی خانہ، فلاں مال، فلاں محل، اس پر فخر ہے، اور اس میں پھر ڈیکوریشن یہ، اس میں ڈائننگ ٹیبل یہ، اس میں فلاں سسٹم وہ، اسی پر فخر ہے۔ ادھر امت کی بچیاں ادھر جا رہی ہیں، ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، ادھر ادھر ایک کی شادی میں جو ہے اس طریقے سے۔ اب یہ تکلفات، تصنعات، اس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر یہ اتنا کرے تو ہمیں اتنا کرنا، یہ دیے تو ہمیں وہ دینا کر کے۔ آپ انداز لگائیے، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے بیچ میں اس بات کو ذکر کیا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ تو بے ضرورت کاموں سے بچنا، بے ضرورت باتوں سے، لغو سے بچنا کتنی اہم چیز ہے، جس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں، اور کامیابی کے لیے اللہ اس چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو امت کے اندر سے یہ چیزیں نکلیں۔ کب تک ہم دکھاوا کرتے ہوئے، کب تک ہم لوگوں کے واسطے کر یہ سب کریں گے؟ بولو، آپ لوگوں کو پیٹ بھر کر کھلاؤ تب بھی ناشکری کریں گے، آپ خیال کریں تو بھی کریں گے، نہیں خیال کریں تو بھی بدنام کریں گے، آپ کتنا بھی کرو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہاں، ہم کسی کا حق مارنے نہیں کہتے، کسی کی ناقدری کرنے نہیں کہتے، ہر ایک کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسی وقت کے واسطے لوگ کیا بولیں گے، کیا بولیں گے، کیا سمجھیں گے، پوری زندگی ہماری ایسی گزرے تو پھر اللہ کیا سمجھے گا، اللہ کیا بولے گا، یہ خیال کب آئے گا ہمارا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خط لکھا، اللہ اکبر، سلام لکھ کر اما عائشہ، ایک نصیحت کرنا اور مختصر کرنا، اللہ اکبر، جذبہ دیکھو عمل کا تھا، اس لیے نصیحت پوچھ رہے ہیں اور مختصر پوچھ رہے ہیں۔ ادھر سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سلام کا جواب لکھ کر صرف 2 جملے لکھے، کیا؟ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ فِي سَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مَعُونَةَ النَّاسِ، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرے لوگوں کی ناراضگی میں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے مقابلے میں اللہ کھڑیں گے اور ساری چیزوں کو حل کریں گے، اللہ کھڑیں گے۔ اس کے مقابلے میں مَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ فِي سَخَطِ اللَّهِ، جو لوگوں کی رضامندی چاہے اللہ کی ناراضگی میں، وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، تو اللہ لوگوں ہی کے حوالے کر دیں گے، لاتا جھاڑتے، لاتا مارا کھاتے پھر جا، انہوں بولے انہوں بولے، انہوں تھوکے انہوں تھوکے، پوری زندگی اسی میں گزر جائیں گے، انہوں کیا کرتے، بس اتنی ہی نصیحت، فقط و سلام، ختم خصم۔ دیکھو کیسی باتیں۔ تو زندگی کے لیے ہمارے کامیابی کے اصول جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، بس یہ 2 باتیں ہی بس ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اسی پر بس کرتے ہیں۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم ارادہ کریں کہ مرد اور عورتیں سب مل کر کہ انشاءاللہ ہم سربلند رہیں، ہم کامیاب رہیں، اس کے لیے اللہ کے ان فرامین پر، ان قوانین پر ہم چلیں، پوری امت نماز پر آ جائے، پوری امت کی فکر کرنے والی ہو جائے، سب سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت کی خاطر، عزت و عصمت کی حفاظت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس رمضان کو قبول فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو، عبادتوں کو، روزوں کو، تراویح کو، خیرات کو، صدقات کو قبول فرمائے، اور جو ہماری سے کوتاہیاں ہوئی، لاپرواہیاں ہوئی، ناقدریاں ہوئی، ناشکریاں ہوئی،
اللہ ان سب کو معاف فرمائے، پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ سرخ روئی اور سر بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، 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 واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، 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 انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا،
اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم واللہ ولی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے، ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ یہ جو حضرت مولانا سجاد نعمانی حضرت دامت برکاتہم کا جو واقعہ حضرت سنائے، یہ واقعہ سنانے کے بعد حضرت فرمائے کہ اسی جذبے سے ہم رحمان فاؤنڈیشن کے نام سے ایک یہ رفاہی کام شروع کیے، اس وقت شروع کیے رحمان فاؤنڈیشن۔ اس طریقے سے غریبوں تک پہنچ کر ان سب کی مدد کرنے کے لیے یہ چیز قائم کی گئی ایسا کر کے۔ اور ایک بھی بہت ہی عجیب و غریب حقیقت حضرت ایک بار سنائے، وہ یہ کہ جب گجرات میں اتنا بڑا دنگا فساد ہوا تھا 2002 میں، عجیب و غریب طریقے سے پورا گجرات تباہ ہو گیا تھا، جلا کر خاک کر دیے تھے، لیکن کرنے والے جو تھے وہ نیچ ذات کے لوگ تھے۔ تو حضرت جو ہے سوچ میں پڑ گئے، یہ ذات کے لوگ تو ایسے نہیں نا، اتنی دشمنی ان کی ہمارے سلسلے میں ان کے دلوں میں نہیں ہے نا، آخر یہ لوگ کیسا کیے؟ تو اس سلسلے میں بہت حضرت سوچ کر ان کا جو بڑا تھا کسی طریقے سے اس تک ایک بات پہنچائے کہ میں تجھ سے صرف ملنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کسی طریقے سے ذرا موقع بنا لیتے۔ پہلے تو بالکل تیار نہیں ہوا، بالکل تیار نہیں ہوا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ میں جب جاؤں گا تو مجھے پکڑ کر کیا کریں گے، تو حوالے کر دیں گے، کوئی بری نیت ہے ان کی، اس لیے یہ مجھے بلا رہے ہیں ایسا کر کے۔ آخر جب اس کو بہت یقین دہانی کرائی گئی، تسلی دلائی گئی، تو ایک ایسے موقع پر وہ آیا جب کسی کو پتہ نہ چلے، چہرہ مہرہ سب چھپا کر آیا، اور حضرت سے جب ملاقات کیا، حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ تو ایسے نہیں نا، اتنے سخت ہمارے دشمن تو نہیں نا، لیکن اس موقع پر آپ کیوں ایسا کیے؟ تو اس نے جو حقیقت تھی اس کو بیان کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت دیکھو، یہ بڑے بڑے مدرسے، بڑی بڑی مسجدیں، تمہارے بڑے بڑے پروگرام ہوتے، لوگ آتے جاتے کھاتے، ہم وہیں پر سیڑھیوں کے قریب ادھر ادھر ہم پڑے رہتے تھے، تمہاری کاریں آتی ہیں جاتی ہیں، کھانے آتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، سب مزے میں، یہ سب ہم دیکھتے رہتے، کوئی ہمیں ذرا پلٹ کر بھی دیکھتا نہیں، کچھ بھی ڈالتا بھی نہیں جی۔ یہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں ایک چیز تھی، ایسے موقع پر دوسری طاقتوں نے ہمیں استعمال کیا، اور اس نقشے کو پیش کر کے دیکھو تمہارا کچھ تو بھی ہے کیا، خیال رکھتے ہیں کیا، دیکھو یہ کتنا مست مگن ہیں، دیکھو ان کی زندگیاں دیکھو، تم وہیں قریب میں ہو، تمہارا کچھ بھی خیال کرتے کیا، دیکھو۔ یہ کہہ کر ہم کو ابھارا اور ہم کو خوب جو ہے لالچ دے کر ہم کو تمہارے خلاف کھڑا کیا۔ اس جذبے سے ہم جو ہے یہ کام کیے، ورنہ فی نفسی ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں تھی۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں جب میں نے یہ علماء کے بڑے مجمع میں یہ بات کہی تو علماء پھوٹ پھوٹ کر روئے، کہا کہ یقیناً یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، یہ ہماری طرف سے کمی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں آزو بازو کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کتنی آبادیاں ایسی رہتی ہیں، کچھ بھی ان کو میسر نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟
اللہ کا شکر ہے کچھ سالوں سے ہم یہاں دار ایمان کی طرف سے ہمارے جو برادران وطن ہیں آزو بازو، ان کو عید کے موقعوں پر جو ہے عید کا تحفہ پیش کرتے ہیں، ہم ان کو اسٹیل کا ڈبہ، اس میں مٹھائی وغیرہ، اور اسلامی بھائیوں کی طرف سے ایک پیغام ان کو دیتے، گھر گھر جا کر ہم خود جا کر دیتے اور بہت محبت سے وہ لوگ لیتے۔ اسی طرح بقرعید کے موقع پر قربانی کا گوشت دیتے اور بڑی مقدار میں دیتے، اور بڑی آبادی آ کر لے کر جاتی، بہت شکریہ کے جذبے کے ساتھ بہت ترس کر وہ لے کر جاتے۔ ان کے چہروں کو دیکھے تو سمجھ میں آتا معلوم نہیں کتنے کتنے دن ہو گئے رہیں گا یہ گوشت کی خوشبو سن کر۔ آج بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے اس آبادی کو کھانا کھلانا سوچا ہے، اس کے لیے آج انشاءاللہ عصر میں ہم ان سب کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ لوگ سب دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹی سی خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں، تعلیمات اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، دینی اداروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اچھا مثبت اللہ تبارک و تعالیٰ خیال پیدا فرمائے، اور ہماری ان چھوٹی موٹی خدمتوں کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں کو متوجہ فرمائے، اور اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ دار ایمان کی نسبت سے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ واقعی اس کو دار ایمان بنا دے، ایمان کا مرکز بنا دے، اللہ اس کو قبول فرما لے۔ آپ لوگ سب اس کی کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، اپنے دلوں میں نیتیں ہوں، ارادے ہوں، امنگیں ہوں، اس کو بھی ظاہر کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کا یہ بہت بڑا تقاضا ہے، ہم برادر وطن کو جتنا لے کر چلیں گے، ان کا خیال کریں گے، اتنا ہی ہم محفوظ بھی رہ سکیں گے، ہمارے دینی ادارے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کی ضرورت ہے، ورنہ دوری رہے گی، اور پھر اللہ معلوم دوسری طاقتیں ان کو استعمال کر لے گی۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ نیتیں کریں، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ دعا فرما لے، اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضی۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ پیارے اللہ، پیارے اللہ،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، ناہنجار، اللہ گندے پاپی ہیں، مجرم ہیں، اقراری مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ میں آپ کے حضور حاضر ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے اللہ، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ نے بہت معاف کیا اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ۔ یہ زبان سوال کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے اللہ، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے کریں گے اللہ۔ امت کے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ، امت کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے اللہ، امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ، آپ کے حکموں پہ چلنا آسان فرمائیے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا آسان فرمائیے اللہ۔ امت کے دکھڑے ہمارے سامنے ہیں اللہ، اے اللہ، اے اللہ، امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائیے اللہ، امت کی ذلت کو عزت سے بدل دیجیے اللہ، امت کی پستی کو بلندی سے بدل دیجیے اللہ، امت کی غربت کو ہے اللہ خوشحالی سے بدل دیجیے اللہ، امت کی بیماری کو صحت سے بدل دیجیے اللہ، امت کی حفاظت فرمائیے اللہ، امت کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہر گھر میں خوشیاں مقدر فرمائیے اللہ۔ اللہ جو ناحق جیلوں میں ہے رہائی عطا فرمائیے اللہ، جن پر مقدمے ہیں اے اللہ بری فرما دیجیے اللہ، اے اللہ جو مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرمائیے اللہ، مدد فرمائیے اللہ، جو ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں اللہ ان کو سنبھالا دیجیے اللہ، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، مردوں عورتوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ معصوم بچوں کی حفاظت فرمائیے اللہ، اے اللہ ذہنی ارتداد کا زمانہ ہے اللہ، شکوک و شبہات کا زمانہ ہے اللہ، امت کو ثابت قدمی عطا فرمائیے اللہ، امت کو ایمان پر جما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، اس ملک کے حالات کو بدل دیجیے اللہ، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے اللہ، باطل کا منہ کالا فرمائیے اللہ، حق کو سستا فرمائیے اللہ، حق کو فروغ عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ قائدین کو اے اللہ اور مقتداؤں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائیے اللہ، اے اللہ ہدایت دے دیجیے اللہ، انہیں بھی اپنے ایمان والے بھائیوں میں بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ، اگر کہیں ہدایت مقدر نہ ہو تو اے اللہ اپنی زمین کو پاک فرما دیجیے اللہ، اپنی زمین کو پاک فرما دیجیے اللہ، اپنی زمین کو پاک فرما دیجیے اللہ، جابروں ظالموں قہاروں جباروں سے پاک فرما دیجیے اللہ، مظلوم معصوم انسانیت پر رحم فرما دیجیے اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے اللہ، اے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوئی ہیں قبول فرما لیجیے اللہ، کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دیجیے اللہ، جو بھی خدمتیں ہوئی ہیں اللہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے کی سننے سنانے کی اے اللہ سب کو قبول فرمائیے اللہ، دینی اداروں کو اے اللہ مسجدوں کو مرکزوں کو مکتبوں کو مدرسوں کو اے اللہ ہر طرف سے بچا لیجیے اللہ، سب کی خدمات کو جاری اور ساری فرما دیجیے اللہ، دار ایمان کی ٹوٹی پھوٹی خدمتوں کو قبول فرمائیے اللہ، قبول فرمائیے اللہ، قبول فرمائیے اللہ، قبول فرمائیے اللہ، صفات قبولیت عطا فرمائیے اللہ، صفات قبولیت عطا فرمائیے اللہ، مقبولیت عطا فرمائیے اللہ، آپ کی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لیجیے اللہ، اللہ مطرودیت سے محرومیت سے بچا لیجیے اللہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے اللہ، اے اللہ جو بھی ٹوٹی پھوٹی خدمتیں ہو رہی ہیں اللہ آپ ہی کا فضل ہے اللہ، آپ ہی کا کرم ہے اللہ، آپ ہی کا احسان ہے اللہ، آپ ہی کی عنایت ہے اللہ، ہم اس کے لائق نہیں ہے اللہ، آپ بڑے ہیں اللہ، آپ کی شان ہے اللہ، آپ ہم اللہ جس فضل سے یہ کام ہو رہے ہیں اللہ اسی فضل سے قبول فرما لیجیے اللہ، ہر آنے والے کو قبول فرمائیے اللہ، جو بھی قدم رکھے اللہ اسے اپنا نیک بندہ بنائیے اللہ، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے اللہ، کامل اصلاح فرمائیے اللہ، سچا ایمان والا بنائیے اللہ، ایمان کامل عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، حسن عمل عطا فرمائیے، اخلاق حسنہ عطا فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرمائیے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے،
مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں ان کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، استاد پڑھاتے ہیں ان کے پڑھانے کو قبول فرمائیے، جو حضرات مدد کرتے ہیں ان کی مددوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ جو جس لائن سے بھی مدد کرتے ہیں اللہ سب کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے بچائیے، ہر بری نظر سے بچائیے، حاسدین کے حسد سے بچائیے، شریروں کی شرارت سے بچائیے، دوست نما دشمنوں سے بچائیے، اپنے اور غیروں کے شر سے بچائیے، وبا سے بلا سے بچائیے، زہر سے سحر سے بچائیے، اللہ بھوت پری کے اثر سے بچائیے، محسنین عطا فرمائیے، معاونین عطا فرمائیے، مخلصین عطا فرمائیے، محبین عطا فرمائیے، غم گسار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، شب بیدار عطا فرمائیے، مددگار عطا فرمائیے، اہل علم اہل ذکر عطا فرمائیے، اہل فکر اہل ذکر عطا فرمائیے، اے اللہ اہل دل عطا فرمائیے، قابلیت اور قبولیت والے عطا فرمائیے، صلاحیت اور صالحیت والے عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیے، اللہ اے اللہ آسانیاں عطا فرمائیے، اللہ اے اللہ مسجد کا کام چل رہا ہے اللہ اس کی ضرورتیں ہیں اللہ غیب سے صورتیں پیدا فرمائیے، اللہ اے اللہ اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے اللہ، ساری زمین کے مالک آپ ہی ہیں اللہ، ان الارض للہ آپ نے فرمایا ہے، آپ زمین کے مالک ہیں اللہ، ساری زمین آپ ہی کی ہے اللہ، یورثھا من یشاء من عبادہ آپ نے فرمایا، اپنے بندوں میں آپ جن کو چاہے عطا کرتے ہیں، اللہ ہمیں چاہے عطا کر دیجیے اللہ آپ ہی کے نام کے لیے، آپ ہی کے کام کے لیے، آپ ہی کے گھر کے لیے، آپ ہی کے اللہ اللہ نیک مقصد کے لیے زمین کا حصہ عطا فرما دیجیے اللہ، آسانیاں پیدا فرما دیجیے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے اللہ، رکاوٹوں کو دور فرما دیجیے اللہ، اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ، آپ اے اللہ شہنشاہ ہیں اللہ، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ، آپ مختار کل ہیں اللہ، آپ اے اللہ مدبر ہیں اللہ، اے اللہ آپ کا ایک حکم بس ہے اللہ، آپ کن فیکن کے مالک ہیں اللہ، آپ نے ارادہ کر لیا تو بس ہے اللہ تعالیٰ آسان فرما دیجئے، اللہ آسان فرما دیجئے، اللہ آسان فرما دیجئے، ہر طرف سے خیر کے فیصلے فرما دیجئے، ہر خیر مقدر فرما دیجئے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ، ہر ایک کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، یتیموں یسیروں بیواؤں معذوروں مجبوروں کی مدد فرمائیے اللہ، مرحومین کی بخشش فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔